وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ اسی نسبت سے آج کی دعا بھی بہت خوبصورت ہے، جس میں تڑپ کر مانگیں گے تو ملے گا، اور تہجد کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اتنی زاری ہے اس دعا میں، اور کبھی آپ اکیلے میں رات کو بیٹھ کر پڑھیں اور جائے نماز پہ کھڑے ہو کر مانگے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے گھر کی چھت کے اوپر سے جھانک کے کہتا ہے کہ اے میری بندی اور اے میرے بندے، اب تو ٹھیک جگہ پہ آ گیا، اب میں تجھے اپنے گھر سے خالی نہیں چھوڑوں گا۔ ہم بھی گھر آئے مہمان کو خالی نہیں چھوڑتے، گھر آئے فقیر کو کوئی نہ خالی چھوڑے، تو کبھی اللہ کے سامنے فقیر بن کے جایا کرے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مہمان بن کے جایا کرے، کبھی اس کے ساتھ لاڈ اور پیار اور محبت کا معاملہ کرے اور کبھی آہوزاری، کبھی اس کے ساتھ آگے جا کر اللہم انی عبدک ابن عبدی کا بن کے بات کیا کرے اور کبھی لاڈ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر بتا میں کدھر جاؤں اور کس سے مانگوں اور میرا کون ہے، کس کی طرف جاؤں، کون میری مدد کرے گا، تو مجھے بتا دے کہ میں کدھر جاؤں۔ اس تڑپ کے ساتھ دعا مانگے۔ آپ کو کوئی بندہ ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی بندہ آپ کو ہدایت سے روک نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ فیصلے فرما لے۔ اور جتنا زیادہ آپ کی تڑپ ہوگی، طلب سچی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دے؟ میرے گھر کوئی آنا چاہے تو کیا میں اس کو گھر کا راستہ نہیں بتاؤں گی؟ آپ نے طلب رکھ کر 6 پارے پڑھ لیے، سن لیے، اللہ نے آپ کو جما دیا، چلے کچھ چھٹ بھی گیا لیکن پھر بھی آپ ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو سن ہی رہے ہیں، اللہ کو پتہ لگ گیا کہ آپ سنجیدہ ہیں، آپ اپنی طلب میں، اپنی تڑپ میں بالکل سنجیدہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور راستے دکھا رہا ہے اور دکھائے گا۔ آپ کا اس وقت میری اس بات کو سننا اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ نے آپ کے لیے معاملہ بہتر کر دیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دعا کا ترجمہ دیکھیے، اور اس کے اوپر آپ نے بالکل اپنے آپ کو ایک ایسے برتن کی طرح محسوس کرنا ہے کہ جو اللہ سے خیر مانگ رہا ہے۔ کہہ دیں اے رب خیر پا دے، ہدایت کی خیر پا دے، حق کی ہدایت پا دے، اے اللہ مجھے پریشان نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ میں ضائع ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ میری ماں نے مجھے اس لیے پیدا کیا، اے اللہ میں آگ میں چلا جاؤں، اے اللہ میں اللہ تعالیٰ تو مجھے بعد میں جلانا چاہتا ہے، اے اللہ میرا برا انجام ہو جائے، اے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، ایسا نہ کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی بات سن لی ہے۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی ان باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا دے، کیونکہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا دور یہی دور ہے، انسان کو یہ تک نہیں پتہ چلتا کہ حق کیا اور باطل کیا، کیونکہ انسان ایسی چیزوں کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے۔ میں رات کو ایسی یہ موضوع دیکھ رہی تھی تو ایک بہت پرانی کتاب میرے ہاتھ لگ گئی اور سلیب ٹوٹ گئی، تو اس کا ٹاپک بھی، اس پہ ایک CD بھی بنی تھی، بہت لوگوں کو سے فائدہ ہوا تھا، پیٹر سے عبداللہ تک کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ تو اس میں اس شخص نے جو اپنا سفر بتایا کہ میں کیسے لڑکتا پڑکتا اس صحیح حق پہ پہنچاؤں، کیونکہ جب وہ مسلمان ہونے سے پہلے دوسرے مذاہب میں چھانٹتا رہا تو اس کا دل ہدایت پہ ٹھکا، اور ہدایت پہ جب وہ ٹھکا تو پھر اسلام تو لینا ہے، قبول کرنا ہے اس کو، تو اس نے سوچ لیا تو اب اسلام کون سا لوں، شیعہ لوں، سنی لوں، وہابی لوں اور بریلوی بنوں، اور جو بھی یعنی مختلف نام تھے۔ وہ نئے بندے کو تو نہیں پتہ نا کہ کیا نام ہے، وہ کتنے سال کتنے مختلف فرقوں مسلکوں سے گھومتا گھامتا واپس پہنچا اور پھر کہیں اس کو اسلام ملا، سچا اسلام، قرآن والا اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی بات والا اسلام،
قال اللہ و قال الرسول والا اسلام اس کو ملا، تو یاد رکھیے آج بھی بہت سارے لوگ بھٹک رہے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے اگر قرآن دیا ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں فماذا بعد الحق الا الضلال، حق چھوڑو گے تو ضلال ہی ملے گا۔ اور فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کیا اس بات کو اور اس کتاب کو پڑھ کے تمہیں ہدایت نہ ملی تو پھر کب ملے گی؟ تم نے کیا سوچا ہے اپنے بارے میں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو جب بندہ طلب سے رکھتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ کو ایک جگہ سے ہدایت مل جو گئی تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور جب سے خاص طور پہ نیٹ میڈیا عام ہوا ہے نا، تو اس میں ایک چیز ہو گئی، اور وہ کیا ہے کہ ہم ادھر ادھر لڑکتے رہتے ہیں۔ حق مل بھی چکا ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں حق سمجھ نہیں آتا۔